عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد آج سے 1400 سال پہلے ملک شام کی سرزمین پر رسول پاک کے ایک صحابی اہل محبت کی مجلس میں ایک حدیث پاک بیان فرما رہے تھے۔ میں اپنے رب کا کس طرح شکر ادا کروں کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد اللہ کریم مجھے توفیق عطا فرما رہا ہے۔ وہ حدیث آج میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو چیر کر آگے آنے سے منع فرمایا ہے۔ اس صحابی کے حدیث بیان کرنے اور میرے حدیث بیان کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں یہ حدیث پاک بیان کر رہا ہوں 5 محدثین کی وساطت سے۔ مسند امام احمد، دارمی، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ، یہ حدیث کی بہت ہی معتبر کتابیں ہیں۔ ان 5 کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ صحابی کی حدیث بیان کرنے اور آج کے کسی شخص کے حدیث بیان کرنے میں کتنا فرق ہے؟ ہم کتاب کھول کر حدیث پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، صحابی رسول اللہ سے سن کر بیان کرتے ہیں۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک، شنیدہ کہ بود مانند دیدہ۔ ایک چیز صرف سن رکھی ہے، ایک کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو بڑا فرق ہے نا۔ ایک نابینے شخص کے سامنے آپ پھول کی جتنی تعریف کریں یا اس کا حلیہ بیان کریں، اس کی رنگت بیان کریں، وہ نہیں سمجھ سکے گا، اس لیے کہ اس کا تعلق دیکھنے کے ساتھ ہے۔ پھول کی رنگت، پھول کی نزاکت۔ تو جس صحابی نے نبی پاک کے سامنے بیٹھ کر صرف حدیث پاک سنی نہیں، کان ہی معزوز نہیں ہوئے، آنکھیں بھی روشن ہوئی ہے۔
ہاں کسے تم دیکھتے رہتے ہو انور کہ آنکھیں خوبصورت ہوتی جاتی ہیں. وہ ایسا حق نما جلوہ تھا کہ جو دیکھ لیتا تھا اس کی آنکھ پھر محبوبوں والی آنکھ بن جاتی. علامہ اقبال کہتے ہیں عاشقان اوز خوباں خوب تر، عاشقان اوز خوباں خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر. سبحان اللہ. وہ ایسے خوش نصیب تھے کہ میرے نبی کو دیکھ دیکھ کر خود آسمان ہدایت کے ستارے بن گئے. عرب کے بدو جاہل، بیٹھنے کا سلیقہ نہیں، بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، علم ہنر جانتے ہی نہیں، نہ قلم ہے نہ دوات ہے نہ کاغذ ہے نہ لکھنے کا اندازہ ہے، نہ مطالعے کی میز ہے نہ لائبریری ہے نہ لیکچر ہے نہ سکول ہے نہ کالج ہے. کیا ہے؟ اللہ کا محبوب ہے. ساری یونیورسٹیاں سمٹ کر میرے نبی کے قدموں میں آ گئی، ساری دنیا کا علم سمٹ کر میرے نبی کے قدموں میں آ گیا. اے بلال، حبشے سے آنے والا کون سا علم لے کر آیا ہے؟ کہتا ہے جہالت لے کر آیا ہوں. نبی کو دیکھا ہے، مجلس میں بیٹھا ہوں، قرآن کے متعلق جو پوچھنا چاہوں بتاؤں گا، حدیث سنو میں سمجھاؤں گا. آج ڈھونڈنے سے کوئی شیخ الحدیث بنے ملے گا، اور بڑی مشکل سے جا کر کوئی شیخ الحدیث بنتا ہے. آج تو شیخ الحدیث بھی ختم ہو گئے، استاذ حدیث رہ گئے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. ہم ان لوگوں کی قدر نہیں کرتے، ان کو گم کر بیٹھتے ہیں، سمجھتے نہیں، پہچانتے نہیں یہ کون لوگ ہیں. دوستو، یہ حدیث پاک 1400 سال کا سفر کر کے تیرے پاس آج پہنچ رہی ہے. کسی تخت والے تاج والے کا یہ فیض ہے؟ مجھے بتاؤ. کسی بادشاہ کا فیض ہے؟ کسی سرمایہ دار کا فیض ہے؟ کسی کوٹھی والے کا فیض ہے؟ کسی کارخانے والے کا فیض ہے؟ کسی زمیندار کا فیض ہے؟ کہو نہیں نہیں. مسجد میں جو چٹائیوں پر بیٹھتے تھے اور دال کھایا کرتے تھے اور لوگوں کے تانے سنا کرتے تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہنا کرتے تھے، در بدر بھیک مانگا کرتے تھے، یہ ان کا فیضان ہے. آج تیری مسجدوں کی مصلی پر جو کھڑے ہوتے ہیں، جو ممبر پر بیٹھتے ہیں، تجھے پتہ ہے یہ کہاں سے لوگ آئے؟ کبھی سوچا ہے؟ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. یہ ان لوگوں کا ہم پر فیض ہے. جس بخاری کا نام لیتے ہو، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. امام بخاری جن کی کتاب قرآن کے بعد درجہ رکھتی ہے، دوسرا درجہ امام بخاری کی کتاب کا ہے. انہیں اپنے علاقے سے کتنی دفعہ بادشاہ نے، حاکم نے نکال دیا تھا. بڑے بڑے ظلم و ستم. امام ترمذی جن کی میں حدیث آج پیش کر رہا ہوں، یہ واعظ کہہ رہے تھے، ان پر حملہ کر دیا، مار مار کر آدھ بوا کر دیا. انہوں نے کہا مجھے لے چلو مدینہ پاک. کیا قصور ہے؟ یہ عجیب داستان ہے. ایک عالم نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہی اوراق غم، غم کے ورق جمع کیے ہیں. وہ داستان عمر فاروق سے چلتی ہے. جس عمر نے دنیا کو عدل سے بھر دیا تھا، جو عمر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جمعے کے دن منبر پر آ کر خطبہ دیا کرتا تھا، جس عمر کا نام کیسر و کسرا سنتے تھے تو تھر تھر کاما کرتے تھے، جس عمر کے دامن عمل پر ایک بھی زیادتی کا داغ نہیں ہے، اس عمر کو نبی کے مصلی پر خنجر مار کر شہید کیا ہے. یہ ہے تیری داستان، یعنی قوم کی داستان. قصور کس کا ہے؟ اچھا، یہ مسئلہ نہیں چھیڑتے، نبی کی حدیث پیش کرتا ہوں. صرف یہ آپ کو توجہ دلانی تھی کہ علماء کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا وجود غنیمت سمجھیں.
خدا کی قسم چراغ گل ہو جائے نہیں پتہ چلتا. یہ دنیا میں چراغ ہیں، ان کے بغیر ہمیں نہ حق کا پتہ چلتا ہے، نہ باطل کا، نہ نیکی کا، نہ بدی کا، نہ خیر کا، نہ شر کا، نہ جائز کا، ناجائز کا، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا. یہی بتاتے ہیں کہ یہ کام جائز ہے، یہ ناجائز ہے. جب طلاق دے بیٹھتے ہیں نا بیوی کو اور گھر کا چراغ گل ہو جاتا ہے، اس وقت پھر عالم وقت کی تلاش شروع ہوتی ہے. کسی عالم کے پاس جائیں، ان کی قدر کرو، غنیمت جانو. حدیث پاک پیش کرتا ہوں، وقت بڑا میرے پاس مختصر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ارشاد فرمائے اس ایک حدیث میں. پہلا ارشاد میں نے آپ کو سنا دیا تھا، دوہرا دیتا ہوں نئے لوگ بھی واقف ہو جائیں. حضور نے فرمایا جو شخص بھی بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں. سبحان اللہ. آج آپ شرماتے ہیں، میں کہتا ہوں قرآن صحیح کرو، نمازیں ٹھیک کرو، آیا کرو، قاری صاحبان علماء کے پاس بیٹھ کر وقت نکال کر یہ سیکھو. لیکن یہ چیز مانے ہو جاتی ہے کہ اب اس عمر میں کیا کہیں گے. تو تمہیں پتہ نہیں ہے، ذرا مسجد نبوی کو دیکھ تو صحیح. وہاں جو صحابہ بیٹھے آئے تھے، ایمان کا لائے تھے، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے. بڑے بڑے قبیلوں کے سردار تھے، کسی کی 40 سال عمر، کسی کی 50، کسی کی 60 سال عمر. وہ مسجد نبوی میں آتے ہیں، نبی پاک انہیں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. پیغمبر کیا کام کرتا ہے بھائی؟ تیرے محلے کا مولوی بھی میرے نبی کا پیروکار ہے، وہی کام کرتا ہے جو میرے نبی نے کیا ہے. نماز نبی پڑھاتے تھے نا، اور مولوی کا مذاق بڑھاتے ہو. جی مولوی کا مذاق اڑاتے ہو. یہ کھاتے بون حلوہ بڑا کھاندے، کون نہیں کھاتا؟ مولوی صرف کھاندے. میرے ایک دوست تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی بدنام ہے، یہ لوگ بد ہیں. جی کون نہیں کھاتا؟ ہر ایک کھاتا ہے. تو مولویوں کو بدنام کیوں کیا ہے؟ یہ انگریز کی سازش ہے بدبخت کی، اللہ اسے جہنم میں لے جائے. وہ جہنم کا کتا ہے. میں یورپ کے کسی ملک سے متاثر نہیں ہوں. اقبال کہہ گیا ہے، خیرہ نہ کر سکی میری آنکھ کو جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. میں نے اپنی آنکھ میں مدینہ پاک کی خاک کا سرما لگایا ہوا ہے. یہ جلوے، یہ چمڑی سفید مجھے متاثر نہیں کر سکتی. ان کے اندر غلاظت بھری ہوئی ہے. جنبی ہو جائے غسل نہیں کرتا. اے مسلمان تو جیسا بھی ہے، جنبی ہو جائے جب تک پاک نہ ہو سو اٹھتا نہیں. ناخن اتارو، لبیں کاٹو، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ، مسواک کرو، منہ صاف کرو. میرے نبی نے جو پاکیزگی کی تعلیم دی ہے، یورپ والوں کو ہوا بھی نہیں لگی. شان ہے مومن کی، وہ شان ہے مومن کی. انشاءاللہ دیکھو کہ قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں جوتے ہوں گے اور یورپ والوں کا سر ہوگا مار رہے ہوں گے. میرا نبی کہے گا مارو ان کتوں کو. اگر کوئی بچہ وہاں جاتا ہے، اپنے اصول اپنے سینے سے لگا کر جائے. روزگار کے لیے جانا پڑتا ہے، اپنے اصولوں پر سودا بازی نہ کرے. یہ پیسے کا معاملہ، جیب کا معاملہ الگ ہے، پیٹ الگ ہے، دل الگ ہے. ہم پیٹ پر پتھر باندھ سکتے ہیں. کیا مطلب؟ اے پیٹ میں تجھے لقمہ نہیں دوں گا، لیکن ہم دل کی آرزو کو خون نہیں کر سکتے. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کوئی زیادہ جذباتی تو نہیں ہو گیا؟ مجھے اس قرآن سے، نبی کے فرمان سے پیار ہے. میں چاہتا ہوں اے اللہ ساری دنیا میں تیرے نبی کا دین ہو جائے. میں انڈیا گیا، دہلی میں ایک ہوٹل پر جا کر ٹھہرا. ہوٹل کا مالک مسلمان، ملیشیا کے کپڑے پہنے ہوئے جو سکولوں میں وردی کے طور پر پہنے جاتے ہیں. وہ میرے پاس آ کر بیٹھتا تھا. ایک دن کہنے لگا انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب لال قلعے پر میرے نبی کا جھنڈا لہرائے گا. میری آنکھیں متاثر ہو گئیں. میں نے کہا تیرے دل میں یہ شوق ہے، ہمارا بھی یہ آرزو اور تمنا ہے. اے اللہ پوری دنیا میں میرے نبی کا نام گونجتا رہے. سب جھنڈوں سے اونچا تو خیر ہے ہی جھنڈا. اعلیٰ حضرت فرما گئے فرش والے تیری شوکت کو علو کیا جانے،
فرش والے تیری شوکت کو علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، جس کا جھنڈا عرش پر لہرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن آدم و من سواؤ تحت لوائی یوم القیامہ، قیامت کے دن آدم کیا، آدم کی ساری اولاد میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے میرے نبی کا جھنڈا۔ کلمہ کہاں کہاں گونج رہا ہے، مسجد اقصی میں 1,24,000 انبیاء کرام جمع ہیں، جبریل امین اذان کہہ رہے ہیں، یہ معراج کا سفر ہے، جبریل امین اذان کرے، اذان آدم علیہ السلام نے بھی سنی، نوح علیہ السلام نے، شیس علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، سبحان اللہ، اسحاق علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے، اور یوسف علیہ السلام بھی تو موجود تھے نا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے پیغمبر موجود تھے، جن کے کلمے دنیا میں گونجتے رہے، جن کا نام روشن رہا، جن کا دین چلتا رہا، جن کا پیغام عام ہوتا رہا، وہ سارے نبی موجود تھے۔ مؤذن کون ہے؟ تو اذان والے کی عزت دیکھ، اذان کہنے والے کی عزت دیکھ، جبریل امین سارے فرشتوں کا استاذ ہے، چیئرمین ہے، آج اذان کہہ رہا ہے، اور اذان کہتے کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد کیا کہا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ 1,24,000 فرشتے میرے نبی کے رسول ہونے پر گواہی دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جب میرے آقا نے نماز پڑھائی اور سجدے میں تشریف لے گئے، ذرا منظر دیکھ لینا، مصلی پر میرا نبی ہے، سجدے میں ہے، اور آدم علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، جہاں میرے رسول کے قدم ہیں وہاں آدم علیہ السلام کا سر ہے۔ یہ شان دیکھنا، تو اس شان پر نظر رکھے، تیرے فرقے سارے ختم ہو جائیں، تیرے اختلاف مٹ جائیں، اسی پر آ جا۔ اختلاف اپنے گھر رکھ، اپنے مدرسے میں رکھ، مسجد میں رکھ، حجرے میں رکھ، لائبریری میں رکھ، سینے میں رکھ، نہیں مٹا سکتا نہ مٹا، لیکن جس بات پر متفق ہے اس پر تو آ جانا۔ نبی پاک نے فرماتا یہود و نصارہ کو، یا اہل الکتاب، اے یہودیو او عیسائیو، تعالوا الی کلمۃ بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ او یہودیو، او عیسائیو، تم یہودی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے صحیح، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے صحیح، لیکن ایک بات پر ہمارا تمہارا اتفاق ہے، آؤ اس نقطے پر جمع ہو جائیں۔ وہ کون سا ہے؟ کہ اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ میں وہی دعوت دے رہا ہوں۔ اگر تو اختلاف ختم نہیں کرنا چاہتا اپنے پاس رکھ، لیکن میری اس بات پر تجھے متفق ہونا پڑے گا کہ مسجد اقصی میں میرے نبی کے قدم تھے اور 1,24,000 نبیوں کا سر جھکا ہوا تھا۔ یہ تو مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ عظمت مانے گا، نبی کی شفاعت مانے گا؟ بعض وسیلے کا انکار کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، بعض شفاعت کا بھی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں عمل کافی ہے۔ میں دیکھ لینا اس دن کیا معاملہ ہوگا۔ خدا کی قسم، حضرت میرے رسول پاک نے فرمایا یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم، جد الانبیاء ہیں، خلیل اللہ ہیں، رب کے عاشق ہیں، آگے نمرود میں چھلانگ لگانے والے ہیں، جوان بیٹے کے حلق پر خنجر چلانے والے ہیں۔ وہ کیا فرمایا؟ قیامت کے دن ساری مخلوق میری طرف رغبت کرے گی، میری محتاج ہوگی، حتیٰ کہ میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف محتاج ہوگی۔ اس کتاب میں حدیث ہے یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم۔ بڑا مجھے تو لطف آ رہا ہے کہ یہ حدیث میرے نبی کا ذکر چھڑ گیا، حدیث بعد میں بیان کروں گا، بڑی پیاری باتیں نہیں ہیں۔ پڑھو درود پاک پھر کے، اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ہمارا اور کیا کام ہے؟ نبی کے گیت گانا ہمارا کام ہے۔
نہ دکان ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کوئی اور پیشہ ہے، پیدا ہوئے تو یہ ڈیوٹی لگ گئی، بس پہلے سیکھو پھر سکھاؤ۔ الحمدللہ اب یہ رب سے مانگتے ہیں اے اللہ تیرے نبی کا ذکر کرتے کرتے تیرے پاس پہنچ جائے۔ کہو نا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، آنکھ بند ہو زبان پر میرے نبی کا کلمہ ہو۔ وہ صحابی حدیث سیکھ رہا ہے میرے اس رسول سے جس کو دیکھنے سے دوزخ حرام ہو جاتا ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ زبان خاموش ہے، کان حاضر ہیں، دل حاضر ہے، نگاہیں حاضر ہیں۔ نبی پاک کی حدیث پاک سنی، فرمایا جو شخص بھی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، یعنی جا کر علم حاصل کرنا پڑتا ہے، گھر میں تو علم نہیں ملتا۔ میں اپنے بچوں کو کہا کرتا ہوں جو موتی صدف میں رہتا ہے اور وہ دریا سمندر کی گہرائی میں رہتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں، جب صدف سے نکلتا ہے اور پھر منڈی میں آتا ہے پھر اس کی قیمت ہوتی ہے۔ پھر عام نہیں خرید سکتے، بادشاہ خریدتا ہے، بادشاہ اپنے تاج پر سجاتا ہے۔ گھر میں ماں پراٹھے پکا کر کھلا سکتی ہے، باپ محبت اور شفقت دے سکتا ہے، علم مدرسوں میں ملے گا، نکلو گھر سے جا کر دین سیکھو۔ میں نے پتہ نہیں کہاں کہاں کا پانی پیا ہے، حالانکہ الحمدللہ ہمارے اپنے گھر میں بھی علم تھا، ہمارے اپنے گھر میں بھی بڑا علم تھا، لیکن یہ سوچا ہے گھر کی مصروفیات پڑھنے نہیں دیتی، باہر نکل کر سیکھو علم۔ دیکھو دوستو، پڑھنے سے علم نہیں آتا، علم دین پڑھنے سے نہیں آتا، دین سیکھنے سے آتا۔ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، مسجدوں میں پریکٹس کرائی جاتی ہے اور خانقاہوں میں سکھایا جاتا ہے۔ اقبال کہہ گیا کیمیا پیدا کن از مشتغلے بوسہ زن بر آستانے کاملے۔ اور اقبال تو جدید ذہن رکھتا ہے، تو یورپ گھوم پھر کر آیا ہے، کہتے ہیں یہ نکتہ بس ہر جگہ یہی ہے کہ اللہ کے مقبول بندے کے دروازے پر جھکے گا تو روح کی خیرات اور غذا ملے گی۔ پیر رومی کے چکے پیر رومی سے مستفید ہے نا، اور انہیں پیر رومی کہتا ہے، خود مرید ہندی بنتا ہے۔ پیر رومی مولانا روم نے فرمایا ہے مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ جب تک میں نے شمس تبریز کی غلامی کا توق اپنے گلے کی زینت نہیں بنایا اس وقت تک میں مولانا روم نہیں بنا۔ اپنے مسجد چھوڑنے پڑتے ہیں، اپنی دستار کے ترے گرانے پڑتے ہیں، اور کسی کی لوٹے بھرنے پڑتے ہیں، کسی کے جوتے سیدھے کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر دین سمجھ میں آتا ہے۔ شاہ سلیمان توسوی کے گھوڑے کے آگے دوڑنے والا یہ جوان شمس العارفین کبھی نہ بنتا، یہ شاہ سلیمان کا فیض ہے۔ آج میر علی ہر جگہ ٹنگا پائی رہا ہے، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، اے سکھ متران دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لولوں بھی شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھا کہ جانے جہاں آکھا، سچ آکھا تو تیری شان آکھا، جس شان تو شان نہ سب بڑھیا۔ یہ میر علی کہاں سے آیا؟ میر علی کہاں سے آیا؟ کہو خواجہ شمس العارفین کا فیض ہے، خواجہ شمس العارفین کا فیض ہے۔ کڑی کڑی سے ملتی ہے زنجیر بنتی ہے، زنجیر بن جائے طاقت بن جاتی ہے، زنجیر بن جائے مرکز سے جڑ جاتی ہے۔ اگر ڈبہ مرکز سے نہ جڑے تو وہ انجنوں سے کھینچ کر کراچی یا پشاور نہیں لے جا سکتا۔ تو بھی جڑ جا کسی کے ساتھ، کسی کا بن جا، کسی کا ہو جا، کسی کو بنا لے۔ دوستو خدا کی قسم اس زندگی میں وہ خاص لذت ہے۔ بڑا کوئی کاروبار کرنے والا ہو نا، جب اسے بڑا منافع ملے بڑا خوش ہوتا ہے۔
بڑا خوش ہوتا ہے۔ کوئی کھانے کا شوقین ہو، دسترخوان پر بیٹھے کھانے بڑے عمدے ہو، خوشبوئیں آ رہی ہوں، بڑے ذائقے والے ہوں، بڑی محنت سے تیار کیے گئے، بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا اچھا لقمہ ہے، پیٹ بھر کر کھاتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم جو اللہ والوں کے قدموں میں کرم کی جب بارش ہوتی ہے اس وقت دل کی کھیتی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں، رشتے تمام توڑ کر سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستاں سے۔ ہم کوئی بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا، کوئی بھی نہیں وہاں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ، درود پاک صلوات اللہ۔ میرے رسول کریم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، راستے پر چلتا ہے تو اس کے لیے جنت کا رب راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ گویا علم حاصل کرنا یہ جنت کی طرف جانا ہے، اس لیے کہ جب علم حاصل کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ ہم اسی عالم کو عالم دین سمجھتے ہیں جس میں خوف الہی، خشیت الہی ہو، عمل ہو، جو پڑھے اس پر عمل کر کے دکھائے۔ قرآن یہ سینے سے نہ کہے لما تقولون ما لا تفعلون، خود تو کرتے نہیں لوگوں کو کہتے ہو، ایسا نہ کرے۔ ممبر پر بیٹھ کر کہے لوگوں سود نہ کھایا کرو اور اپنا اکاؤنٹ بینک میں ہو سود کھا رہا، وہ مولوی نہیں ہے، وہ شیطان کا چمچہ ہے۔ اللہ نے علم دیا ہے، پہلے خود عمل کر، تیرا عمل ہی تبلیغ بن جائے گا۔ میں کبھی دوستوں سے کہا کرتا ہوں آج بڑی تبلیغیں ہو رہی ہیں، یہ ہمارا فریضہ ہے، کرنی چاہیے، لیکن وہ ثمرات مرتب نہیں ہو رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اجمیر کے خواجہ کا نام سنا ہے نا؟ کس نے نہیں سنا؟ وہ 40 درویشوں کے ساتھ اپنے ملک کو چھوڑ کر ہندوستان میں آیا، انہیں حکم ملا اجمیر میں جا کر ڈیرہ لگاؤ۔ نہ زبان جانتے اس علاقے کی، نہ اپنے پاس کوئی طاقت ہے، نہ رشتہ دار ہیں، نہ دوست احباب ہیں، نہ کوئی مخلص ہے، نہ خیر خواہ ہے۔ یہاں آ کر بیٹھ گئے راجہ پتھورا کی سرزمین پر، وہ حاکم تھا۔ آپ نے کتنی تبلیغ فرمائی، کتنے درس دیے، خطبے دیے، جلسے کیے، کانفرنسیں کی، کتنے جلوس نکالے، کتنی لائبریریاں قائم کی، مجھے کوئی ایک کا بھی نشان نہیں ملتا جی۔ لیکن جب دنیا سے تشریف لے گئے نا، پہلی بات تو یہ سنو کہ رات کو آپ کا وصال ہوا ہے اور آپ اندر سے دروازہ خود ہی بند کر لیا کرتے تھے، اور رات کی جو مصروفیت ہے اس کا باہر والے درویشوں کو کوئی پتہ نہیں۔ نماز کے لیے آپ تشریف لاتے تھے، آج دیر ہو گئی، درویشوں کو فکر ہوئی، وقت گزرتا رہا، نماز قضا نہ ہو جائے، دروازے پر دستک دی، آخر دروازہ توڑا، آپ کی پیشانی پر قدرت کے قلم سے لکھا ہوا تھا حبیب اللہ مات فی حب اللہ۔ یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں اللہ سے جامع ہے، گلاب کے پھول کی طرح مسکراتا چہرہ۔ اقبال کہتا ہے نشان مرد مومن بات گویم جو مر گایت تبسم بر لبے اور۔ میں تجھے مومن کی نشانی بتاؤں، جب آخری وقت آئے گا، اس دیر آئے گا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی، خوشبو آئے گی۔ حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اور 90 لاکھ ہندو کلمہ پڑھ چکا ہے، اور جو لوگ تیار کیے ان کا ذکر کروں تو بڑا وقت چاہیے۔ ایک خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، جنہیں دہلی کی روحانی سلطنت عطا فرمائی، اور جو جسمانی اور ظاہری اور مادی حکومت کرنے والے حضرت شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ التمش، وہ رات کو آ کر آپ کے قدم دبایا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حکومتیں کر گئے،
اور آج بھی کر رہے ہیں۔ یہ باطنی نظام ان کے بغیر چل سکتا ہی نہیں۔ اس حدیث کے آخر میں انشاءاللہ ذکر آئے گا، دو ہستیاں جو سب سے پہلے اس منصب پر فائز ہوئی اس امت کی، ایک حضرت عمر، او بڑے قداور، بڑے قداور، بڑے قداور، دیکھیں تو پگڑی گرتی ہے۔ انہیں حضور نے سب سے پہلے امور تکوینیہ سپرد فرمائے، اور پھر ان کے معاون کن کو بنا دیا؟ خواجہ اویس کرنی کو۔ اس لیے فرمایا تھا عمر ان کا انتظار کرنا۔ عمر کرن سے ایک آئے گا، یمن میں ہے کرن سے آئے گا، عمیر اس کا نام ہوگا، اور اس کے جسم پر برس کے داغ تھے، وہ رب نے مٹا دیے، چھوٹا سا داغ رہ گیا۔ یہ نبی کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو گجرات میں رہتا ہے، کراچی کے کسی آدمی کا حلیہ بتا سکتا ہے؟ یہ مولوی نے بڑا ہوا بڑھایا، غیب بڑا ہوا ہے، ہوا نہیں ہے۔ میرا رب کریم ہے، میرا رسول کریم ہے، رونا میرا رب رب العالمین ہے، میرا رسول رحمت للعالمین ہے۔ جی تو رب اگر اپنے نبی کو علم عطا فرمائے تو اس میں کون سی مشکل پیش آ جائے گی؟ رب نے قرآن میں اعلان کر دیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ سبحان اللہ۔ اور میں سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں، ایک وہ ٹیچر ہے جس میں صرف اتنی تعلیم ہے جس کے پاس، جو پرائمری سکول کو کنٹرول کر سکتا ہے، جی وہ ہائی سکول کا بھی ہیڈ ماسٹر نہیں بن سکتا، تو اس کو آپ پنجاب یونیورسٹی کا چانسلر بنا دیں گے؟ جی کس کو بنائیں گے؟ جس میں اتنی صلاحیتیں ہو، اتنی تعلیم ہو، تجربہ ہو کہ وہ پوری یونیورسٹی کو کور کر سکے، جتنے اس میں لیکچرار ہیں، جتنے پروفیسر ہیں، سب پر وہ حاوی ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ وہی بنے گا۔ اس بستی کا نبی داؤد علیہ السلام، اس کے حضرت صالح علیہ السلام، اس کے سلیمان علیہ السلام، یہ بستیوں کے نبی تھے، اور اب رب نے نبوت کا دروازہ بند کرنا ہے اور آخری نبی کو بھیجنا ہے، اس کے سر پر اپنی محبوبیت کا تاج سجانا ہے، اس کا سہرہ رحمت للعالمین کا بنا کر بھیجنا ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب بستیوں کی بات نہیں، کسی قریہ کی بات نہیں، کسی علاقے کی بات نہیں، کسی زمانے کی بات نہیں، میرے محبوب قیامت تک جتنا زمانہ ہے فقط تیرا ہی زمانہ ہے، کتاب تیری لا زوال ہے۔ آج یہودیوں سے پوچھو تورات نہیں ملے گی، عیسائیوں سے پوچھو انجیل نہیں ملے گی، جو ہے یہ اصل نہیں ہے۔ قرآن جس ملک میں چلا جا، جس گھر چلا جا، جس بستی میں چلا جا، تجھے قرآن اپنی اصلی حالت میں ملے گا۔ زبر کی زیر کی زبر نہیں ہو سکتی، یہ علماء کا کمال نہیں۔ میرے رب نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن میں نازل کر رہا ہوں، اس کی حفاظت بھی میرے ذمہ ہے۔ پوچھ سکتے ہیں میرے ساتھ، آپ بھی رب سے سوال کرو، یا اللہ تورات بھی تو تیری تھی، انجیل بھی تیری تھی، زبور بھی تیری تھی، صحف ابراہیم بھی تیرے تھے، صحف موسیٰ بھی تیرے تھے، یہ کتابیں پہلی بھی تو تیری ہی تھی، ہدایت کے لیے بھیجی، نبیوں پر بھیجی، ان کی حفاظت کیوں نہیں کی ہے؟ قرآن کی حفاظت کیوں کر رہا ہے؟ ہے نا سوال؟ اب رب سے کر سکتے نا ادب کے ساتھ، یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرماتا، وہ بھی اپنی اپنی قوموں میں رہتی، پیغام سلامت رہتا، تو رب کی طرف سے کیا جواب ملے گا؟ میرا رب فرمائے گا موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتاری ہے اس کی حفاظت کی مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان کی نبوت کا وقت محدود ہے، اس کے بعد ختم۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ محدود ہے، ختم۔
تورات کا زمانہ ختم، انجیل ختم، زبور ختم، اور قرآن والے نہ خود ختم ہے نہ اس کا قرآن ختم ہے۔ اس کا دین قیامت تک رہے گا، اس کا نعرہ قیامت تک گونجتا رہے گا، اس کا کلمہ قیامت تک پڑھا جائے گا۔ اب کوئی اور کلمہ نہیں پڑھ سکتے، ایک ہی کلمہ پڑھے گا۔ کون سا؟ اللہ محمد الرسول۔ اتنا زبردست کلمہ ہے کہ مرتے وقت زبان پر ہو، ساری زندگی نافرمانی کی، مرتے وقت صرف یہ کلمہ زبان پر آ جائے، رب کہے گا اے رحمت والے فرشتوں جاؤ میرے بندوں کو لے آؤ، جنت کے دروازے کھول دے ہو، جس دروازے چاہے چلا جائے، سب نعمتیں تیرے لیے، تو میرے نبی کا نام لے کر آیا ہے۔ میں اپنے وجدان کی، ذوق کی، عقیدت کی، محبت کی ایک بات کر کے پھر اجازت چاہوں گا۔ دو حصے کلمہ شریف کے، ایک ہے لا الہ الا اللہ، ایک ہے محمد رسول اللہ۔ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ کر مرے اور محمد رسول اللہ کی زبان پر نہ آئے تو علماء سے پوچھو کیا فتویٰ دیتے ہو، یہ بھی جنت میں جائے گا اس نے صرف لا الہ الا اللہ پڑھا ہے؟ فتویٰ تو تم ہو ہی دے رہے ہو، تمہارے اندر بھی تو مفتی ہے نا۔ وہ کون سا؟ محبت کا، ایمان کا، نبی کی غلامی کا، وہ اندر سے بول رہا ہے۔ اچھا اگر پہلا حصہ نہیں پڑھتا، مرنے والا صرف پڑھتا ہے محمد رسول اور مر جاتا ہے، پھر انہیں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، صرف محمد رسول اللہ پڑھا ہے، محمد مدنی قبر میں انتظار کر رہے ہیں، میرا نام لیوا آ رہا ہے، آ جا میں تجھے اپنے سینے سے لگاؤں گا، تیرے لیے جنت کے دروازے کھلوا دوں گا۔ فرشتے آگے نم کنومت العروس، سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے، اور دلہن کو سب سے جو پیارا ہوتا ہے وہی آ کر جگاتا ہے۔ نم کنومت العروس، دلہن کی طرح سو جا۔ اب قبر میں کوئی پریشانی نہیں، سانپ نہیں، بچھو نہیں، عذاب نہیں، فرشتے مارنے والے نہیں، کوئی ڈراونی شے نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ دلہن کی طرح سوئے گا۔ کیسے سوئے گا؟ دلہن کی طرح۔ یہ حدیث ہے، اسی کتاب میں حدیث ہے۔ تو میرے نبی کا ایسا مبارک کتنی برکت والا ہو گیا، برکت والا نا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ میں اللہ کا ذکر ہے اور محمد رسول اللہ میں دونوں کا ذکر ہے، محمد الرسول اللہ دونوں کا ذکر ہے۔ اگر یہ کہو کہ یہ پہلے ہی آ جاتا، آخر محبوب کا کلمہ ہے نا، رب محبوب کا کلمہ پہلے کہتا، کلمے کی ترتیب یوں ہوتی محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ، رب اپنی محبت کا اظہار فرما دیتا نا، کلمے کو بدل دیتا جی، تو پھر محمد اور اللہ جمع نہ ہو سکتے، محمد ادھر اللہ ادھر۔ رب کہتے ہیں میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں میں وہاں میرا محمد۔ اب لا الہ الا اللہ پر اللہ کے اسم پر ختم ہوتا ہے اور دوسرا حصہ محمد کریم کے اسم پاک سے شروع ہوتا ہے، دونوں ملے ہوئے ہیں، اور یہی ملاب اسم پاک کا حضرت آدم علیہ السلام کی توجہ کا مرکز بن گیا، اور جب زمین پر اترے ربنا ظلمنا انفسنا کہتے ہوئے آج نظر میں یہ بات آئی، عرض کرتے ہیں مولا کریم وہ اسم گرامی جو تو نے اپنے اسم گرامی کے ساتھ ملایا ہے، آج میں اس کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ میری آخری حاضری مدینہ پاک جب ہوئی تو مواجہ شریف پر سلام عرض کر کے بڑا ذوق ہوتا ہے نا، تم بھی سمجھتے ہو، یہ تو دنیا میں ہماری جنت ہے، بلکہ عاشق تو جنت پر بھی نبی کی گلیوں کو ترجیح دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور مدینہ پاک میں ریاض الجنہ بھی ہے نا، ریاض الجنہ بھی میرے نبی کے قدموں میں رب نے بچھائی ہے، یہ حجرہ مبارک ہے، یہ ممبر شریف ہے، درمیان والا حصہ نبی آتے ہیں جاتے ہیں، رب نے کہا اس زمین پر قدم نہ رکھنا، میں جنت کا ٹکڑا لا کر یہاں رکھ دیتا ہوں، آپ کا آنا جانا میری جنت کی طرف۔
سبحان اللہ۔ تو مواجہ شریف سے جب فارغ ہو کے میں نکلا نا تو ایک نجدی نے مجھے بڑا بے ذوق کر دیا، مجھے آج دن تک یاد ہے، بھولے گا نہیں۔ وہ سامنے مواجہ شریف کے ایک طرف کے کونے پر، روضہ انور کے کونے پر کھڑا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے یلا یلا حاجی، یلا یلا حاجی، لا وسیلہ لا نبی لا ولی، اوئے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ۔ یہ موضوع تو نہیں ہے نا میرا، لیکن میں نے آدم علیہ السلام کو بطور وسیلہ پیش کرتے ہوئے دکھایا ہے نا، تو پھر میرے ذہن میں یہ بات آ گئی نا، یہاں بھی کچھ کہتے ہیں کوئی وسیلہ نہیں، اور وہ تو سارے ہی وسیلے کے منکر ہیں، مکہ مکرمہ کے مولویوں، مدینہ پاک کے مولویوں، سارے وسیلے کے منکر ہیں۔ آیا ماں باپ کے وسیلے سے، وہ مولوی آیا دنیا میں ماں باپ کے وسیلے سے، اور ماں باپ مولوی کے ایجاب و قبول کے وسیلے سے۔ چلو کیا کہہ رہا تھا؟ لا وسیلہ لا نبی لا ولی۔ عربی بھی نا سادہ سی بول رہا تھا تاکہ یہ پنجابی پاکستانی سمجھ جائیں، ہم ہی زیادہ مجرم ہیں، کیونکہ ادب ہم ہی زیادہ پایا جاتا ہے۔ وہ تو قرآن پاک کو یوں رکھ دیتے ہیں، ہم چوم چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اونچی جگہ رکھتے ہیں۔ یار کی چٹھی ہے نا، یار کی چٹھی ہے۔ لا وسیلہ لا نبی لا ولی، کوئی وسیلہ نہیں، نہ کسی نبی کا نہ کسی ولی کا۔ میں ایک صرف روایت بیان کر کے یہ کبھی پھر موضوع انشاءاللہ پیش کروں گا، ویسے آپ کے سامنے ضرورت ہی نہیں، آپ سارے وسیلے کے قائل۔ سبحان اللہ۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نیند کو غالب کر دیا، آدم علیہ السلام اونگ گئے، ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، مکمل، یہ نہیں کہ پہلے چھوٹی تھی پھر بڑی ہوتی گئی، نہیں، مکمل حوا کو، یہ اس کی قدرت ہے۔ ہماری سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، ہماری سمجھ چھوٹی ہے، نمکدانی کی طرح نا، سمجھدانی ہماری چھوٹی ہے، اس میں نہیں آ سکتی یہ ساری باتیں ہیں جی۔ تو آدم علیہ السلام دیکھو نا، آخر انسان ہے، بشر ہے، رب نے سارا کچھ ان کو دے دیا جو ایک بشر کے لیے ہوتا ہے، خلیفہ بھی بنا دیا۔ تو انہوں نے میلان جنسی کے تحت حضرت حوا کی طرف ہاتھ بڑھایا، کیونکہ جنت میں تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، اور جو حوریں ملیں گی تمہیں کوئی نکاح تھوڑے پڑھاتے رہو گے نا، حوریں جو ملیں گی نکاح تو وہاں کوئی نہیں پڑھائے گا نا، وہاں یہ پابندیاں شریعت کی نہیں ہے، یہاں پابندیاں ہیں۔ یہاں رب کو نہیں دیکھ سکتے، وہاں رب کو دیکھیں گے۔ یہاں ہماری آنکھ چھوٹی ہے، قوت نہیں، طاقت نہیں، رب جو ہے وہ اپنا آپ دکھانا نہیں چاہتا۔ وہاں ایک یہاں بھی جمعہ بازار لگتا ہے نا، یا گاڑیاں بکتی ہیں، وہاں بھی جمعہ بازار لگے گا۔ جنت کو متعلق آپ نے پڑھا سنا نہیں، ورنہ اگر سارا پتہ چل جائے تو مسجد سے گھر جانے کا ارادہ ہی چھوڑ دو، ادھر ہی بیٹھے رہو۔ رب نے ایسی جنت سجا کر رکھی ہے نا، سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مہ یا آدم، آدم ٹھہر جا، یعنی ابھی نکاح تمہارا کرنا ہے۔ آدم ٹھہر گئے، حتیٰ تودی مہرہا، آدم پہلے حوا کا مہر ادا کرو، پھر تمہیں میں اجازت دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا کریم مہر کیا ہے؟ آپ توجہ ہے آپ کی؟ کوئی اونگ تو نہیں رہا؟ آدم علیہ السلام نے پوچھا مولا کریم مہر میں ادا کرتا ہوں، مجھے بتا تو صحیح مہر ہے کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے اس پیارے نبی پر درود بھیج، یہی مہر ہے۔ میرے اس پیارے نبی پر درود بھیج، یہی مہر ہے۔
تو ہم تو پیداوار ہی درود کی ہے، نہیں سمجھے؟ درود کے وسیلے سے ہی ہم آئے دنیا میں، نبی کے وسیلے سے، پھر وسیلے کا کیسے انکار کرتے ہیں؟ ایک اور حدیث پاک، میرے آقا کریم کی خدمت میں حضرت انس حاضر ہوتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی حضور کی خدمت کی، 8 سال کے تھے، 18 سال کے تھے جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے، 10 سال رات دن خدمت کی ہے اور نبی پاک کو خوش رکھا۔ حضرت انس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں گے؟ اور صحابی شفاعت طلب کر رہا ہے، ملا تو کہاں سے آ گیا کہ تجھے میرے نبی کی شفاعت نہیں؟ تیرا عمل کسی کام کا نہیں ہے، تو کسی کام کا نہیں ہے، میرا رسول کی جب تک جنبش لب نہیں ہوگی جنت کا دروازہ کبھی کھل نہیں سکتا۔ حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ میری شفاعت فرمائیں؟ فرمایا ہاں۔ یہ نہیں فرمایا میری شفاعت کی کیا ضرورت ہے، تو صحابی ہے، ساری زندگی میری خدمت میں گزاری، میں تو اسے راضی، رب راضی، جہاد میں میرے ساتھ، سفر میں میرے ساتھ، حضر میں ساتھ، بیمار ہوں صحت میں ہوں، تو میرے ساتھ سائے کی طرح۔ حضور نے فرمایا ہاں میں تیری شفاعت کروں گا۔ شفاعت صرف یہی نہیں ہے کہ یا اللہ دوزخ سے بچا لے جنت میں لے جا، شفاعت سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ جی شفاعت سے درجے بلند کرائے جاتے ہیں، اور شفاعت کے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ عرض کرتے یا رسول اللہ پھر وہاں میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آخر ساری انسانیت جمع ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بشر تک سب میدان محشر میں جمع ہوں گے، میں یا اللہ کے رسول تو آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ حضور نے فرمایا 3 مقامات پر، ایک وہ جگہ جہاں میری امت کے اعمال کا وزن ہوگا، تولے جائیں گے، میرا نبی وہاں بھی ہماری مدد فرمائے گا، جو مدد کے قائل نہیں وہ پیچھے ہٹ کر کھڑے ہوں گے، جی ہم مدد کے قائل ہیں، اللہ کے اذن سے، یہ شرط ہے، اللہ اذن نہ دے نبی مدد نہیں کر سکتا، اللہ اذن دے نبی مدد کرتا۔ دوسری کون سی جگہ؟ فرمایا پل صراط پر گزرنا بڑا مشکل ہے، میں پل صراط پر کھڑا ہو کر اپنی امت کے لیے رب سلم کی دعائیں مانگ رہوں گا، یا اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ پار لے جا، نیچے دوزخ ہے، پل صراط بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، اس سے گزرنا نیچے دوزخ ہو آسان کام نہیں ہے میرے بھائی، یہاں تو بے فکر پھرتے ہیں نا، کوئی بات نہیں۔ تیسری جگہ فرمایا حوض کوثر پر، جب یہ لوگ پیاسے آئیں گے میں انہیں جام بھر بھر کر کے پلاؤں گا، جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنے حوض کوثر پر پیالے ہوں گے، مٹی کے نہیں، گجراتی مٹی کے نہیں پیالے ہوں گے، اور میرے نبی کے 2 یار وہاں پلانے والے ہوں گے، صدیق اکبر عمر فاروق۔ فرمایا وہاں مجھے تلاش کرنا، ان 3 مقامات پر میں تجھے ملوں گا، میں تیری شفاعت کروں۔ میں جب بھی حدیث پاک بیان کرتا ہوں یہ ضرور بیان کرتا ہوں کہ یہ مسجد ہے، اس کے اس کونے میں میزان ہے، یہاں پل صراط ہے، وہاں حوض کوثر ہے، تو ایک آدمی وہاں بھی پہنچ سکتا ہے، یہاں بھی وہاں بھی پہنچ سکتا ہے۔ معاشر کا میدان کتنا ہوگا، پل صراط کتنی ہوگی، حوض کوثر کتنا ہوگا؟ حوض کوثر مدینہ منورہ سے چلو شام کے ملک پہنچو، یہ میرے نبی کا حوض کوثر ہے، اتنا بڑا حوض ہے، نبی جو بڑا ہے، نبی جو بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں، گھر میں دیگچیاں رکھتے ہیں، اجمیر والا 150 من کی دیگ رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہماری دیگچیاں چڑھتی ہیں اترتی ہیں، ان کی دیگ ہے،
150 من اناج پکتا ہے، ایک 75 من کی دیگ ہے، بڑے لوگوں کے بڑے برتن، چھوٹوں کے چھوٹے برتن۔ مسجد میں دا دردہ کیا ہے؟ تالاب ہے، 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا، وضو کرتے اس پر۔ یہ ہماری مسجدوں کا وہ نبی ہے، نبی رحمت، نبی کون و مکان، خواجہ کونین، ان کا حوض کوثر ہے۔ مدینہ منورہ سے لے کر شام کے ملک تک 1 مہینے کی مسافت طے کرو، پھر وہاں تو پہنچتا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا وہاں بھی میں، وہاں بھی میں، وہاں بھی میں۔ تم مجھے جہاں بھی آؤ مجھے پاؤ گے، جہاں بھی آؤ وہی پاؤ گے، میں تیری شفاعت کروں گا، یعنی میری شفاعت سے تیرے درجے بلند ہوں گے۔ ایک دن حضرت علی مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ لیا، میں قربان جاؤں علی تیرے قدموں کی خاک پر نثار جاؤں، تیری آل پر قربان جاؤں۔ بڑی شان رب نے دی ہے۔ علی کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا علی تو کیا اس بات سے خوش نہیں کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ جو دشمن کے مقابلے میں کبھی آنکھ نہیں جھپکتا، جس کی تلوار کبھی نیچے نہیں جاتی، جس کے بازو میں کبھی تھکن محسوس نہیں ہوتی، نبی کا یہ جملہ سن کر آنسو بہا رہا ہے، یہ درد و محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں میں کہاں نکہتے گل، کہاں میں کہاں نکہتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ یہ سرکار کا فیض ہے۔ علی کا احسان نبی پر نہیں ہے، نبی کا احسان ہے۔ اس فرقے کو کہہ دو حسن کو جنتی سردار بنایا تو میرے نبی نے بنایا، حسین کو جنتی جوانوں کو سردار بنایا تو میرے نبی نے بنایا، حضرت زہرا کو جنتی عورتوں کو سردار بنایا تو میرے نبی نے بنایا۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، میرے نبی کی زبان پاک سے نکلا ہے، علی کی شان بن گئی۔ اس پاک گھرانے کی وجہ سے نبی کی شان نہیں ہے، نبی کی وجہ سے ان کی شان ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ آل بیت کی شان میرے نبی کی ہے۔ کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت علی مرتضیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ سوچا کہ یہ فیض تو مجھے توقع بھی نہیں تھی، اتنا مل گیا کہ نبی کے گھر کے سامنے میرا گھر ہوگا۔ ادھر میں نکلا ادھر داخل ہوا، ادھر سے نکلا ادھر داخل ہوا، فاصلہ ہی کوئی نہیں۔ یہ فیض کس نے دیا ہے؟ فیض ہے تیرے خدنگ ناز کا، میں کہاں تھا آشنائے درد دل۔ فیض ہے تیرے خدنگ ناز کا۔ یہ اس دن سے کرم ہو گیا جب حضور نے مکے کے سرداروں کو دعوت دی اور سب نے انکار کر دیا۔ حضرت علی 8 سال کے تھے، کھڑے ہو گئے، فرمایا اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، ٹانگیں پتلی ہیں، پر ہے میرے بھائی میں سائے کی طرح زندگی تیرے ساتھ گزاروں۔ حضرت علی مرتضیٰ نے وہ مستانہ نعرہ بچپن میں لگایا تھا، اور پھر رسول اللہ کی پرورش، تربیت، نگاہ لطف و کرم کا فیض ایسا ملا کہ آج دنیا بھر کے علماء، ایک بڑی بات، پیاری بات سنو، دو تو اکثر ہمارے باجی جاتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، آج موسم بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے۔ ویسے میں 1:30 بجے تک ہی خطاب کرنے کا ہمیشہ ارادہ رکھتا ہوں، ارادے میں کوئی فرق نہیں ہے، تو لیٹ تو پھر ہو جاتے نا۔ تم نے کبھی ولیمے کا کھانا وقت پر کھولا ہے؟ نہ بولو نا، آج وعدہ کرو تو میں بھی پابندی کروں گا، نہ تم پابند نہ میں پابند۔ ایک ہی مدرسے کے سارے، ایک ہی سکول کے بچے، تم سب بچے ہو نا، بچے ہو نا، سفید بال والے بھی بچے ہیں، کس کے؟ اپنے ماں باپ کے۔ حضور کے پاس ایک بدو آئے، یا رسول اللہ میں نے سفر پر جانا ہے، مجھے کوئی اونٹ عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا۔ یا رسول اللہ میں نے بچے کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا جتنا بھی اونٹ ہو اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ میرے نبی خوشطبی بھی فرمایا کرتے ہیں، لیکن ہوتی حق، بات ہوتی حق۔
میرے نبی کا یہ کمال ہے، ما خرج منی الا الحق، میں محمد کی زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ غصہ ہو، پیار ہو، محبت ہو، مذاق ہو، میرے نبی حق سے آگے پیچھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بات ہی بھول گئی جو کہنا چاہتا تھا۔ کوئی یاد کرا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا بھائی دوستو، انشاءاللہ یار زندہ، صحبت باقی، اگلے جمعے ملاقات۔